السلام علیکم دوستوں یہ جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں نہ تو یہ فٹ بال فینز اور نہ ہی کرسٹیانو رونالڈو کے فینز کے لیے، بلکہ یہ ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے انسپائریشن ہے جو پوری دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو ثبوت ہے کہ گریٹنس کے لیے کوئی شارٹ کٹس نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے دن رات سخت محنت اور لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک غریب مالی اور گھروں میں کام کرنے والے کا بیٹا دنیا کا سب سے مشہور اور مہنگا ترین فٹ بالر کیسے بنا۔ یہ ہے دنیا کا سب سے مشہور اور مہنگا ترین فٹ بالر، نام ہے کرسٹیانو رونالڈو۔ آپ میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو انہیں نہ جانتا ہو، بلکہ بہت سے غیر مسلم تو اس کو بھگوان تک مانتے ہیں۔ آپ سبھی لوگوں کو یہ سن کر ایک جھٹکا لگے گا کہ رونالڈو فٹ بال سے سالانہ 3000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کماتا ہے۔ جی ہاں، 3000 کروڑ روپے، اور وہ بھی ایک سال میں۔ لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ شہرت کے شکر پہ بیٹھے اس شخص کا بچپن ٹپکتے چت کے نیچے گزرا تھا۔ آج میں آپ سبھی کو کرسٹیانو رونالڈو کی زندگی کی ان پہلوؤں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کرسٹیانو رونالڈو کون ہے۔ یہ 5 فروری 1985 کو پرتگال کے شہر آنچل میں پیدا ہوئے۔ کرسٹیانو رونالڈو کا پورا نام کرسٹیانو رونالڈو ڈوس سینٹوس ہے۔ رونالڈو کے والد رونالڈ ریگن کے بہت بڑے فین تھے، انہی کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی رونالڈو رکھا۔ کرسٹیانو پرتگال کے شہری ہیں اور النصر فٹ بال کلب کی طرف سے آج کل کھیل رہے ہیں۔ آج کرسٹیانو رونالڈو کی کمائی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اربوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں، دنیا کے سب سے مہنگے گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں۔ لیکن آپ سبھی کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمیشہ سے کرسٹیانو رونالڈو کی زندگی ایسے نہیں تھی۔ رونالڈو کا یہاں تک پہنچنے کا یہ سفر کسی بھی فلم کی کہانی سے کم نہیں۔ اپنے بچپن کے دنوں میں رونالڈو ایک کچے مکان میں رہتے تھے جس کی چھت ہمیشہ بارش میں ٹپکتی تھی۔ رونالڈو کا ماں باپ کے علاوہ 2 بھائی اور ایک بہن بھی ہے۔ رونالڈو کا باپ پرتگال میں ایک مالی کا کام کیا کرتے تھے، لیکن ان کے بیٹے رونالڈو کو فٹ بال سے بہت شوق تھا اور چھوٹے عمر سے ہی اس نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ رونالڈو کے فٹ بال میں بہت زیادہ لگاؤ کو دیکھ کر محض 8 سال کی عمر میں ہی کرسٹیانو رونالڈو کو انڈورینا سپورٹس کلب نے چن لیا تھا۔ رونالڈو کی والدہ کا نام ماریا ہے۔ ماریا بچپن میں رونالڈو کو کرائے بیبی بلایا کرتی تھی، کیونکہ کرسٹیانو جب بھی اپنے بچپن میں فٹ بال کھیل ہار جاتا تو وہ میدان کے بیچ میں ہی رونا شروع کر دیتا تھا۔ کرسٹیانو اسکول سے زیادہ فٹ بال گراؤنڈ پر ہوتا تھا۔ فٹ بال کھیل میں کرسٹیانو رونالڈو کا دل اتنا لگ چکا تھا کہ محض 10 سال کی عمر میں ہی کرسٹیانو رونالڈو کو پرتگال کے سب سے بڑے سپورٹس کلب نے اپنا ممبر بنا لیا۔ 10 سال کے چھوٹے سے عمر میں ہی پرتگال کے سب سے بڑے سپورٹس کلب میں چنے جانے کے بعد وہاں رونالڈو مسلسل 2 سال تک کھیلتے رہے۔ رونالڈو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے پہلے بریک کے لیے ہمیشہ اپنے دوست البرٹ کے شکر گزار رہیں گے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ رونالڈو اور البرٹ ایک ہی یوتھ کلب کے لیے کھیلتے تھے۔ ایک دن جب سپورٹنگ لسبن کے آفیشلز ان کے ٹرائل کے لیے آئے تو انہوں نے صاف کہا کہ جو بھی زیادہ گول کرے گا اسے اپنے اکیڈمی میں ایڈمیشن دیں گے۔ رونالڈو کی ٹیم 3-0 سے یہ میچ جیت گئی، جس میں پہلا گول رونالڈو نے اور دوسرا گول ان کے ہی دوست البرٹ نے کیا۔ وہ تیسرا گول تھا جس نے سب کو امپریس کر دیا۔ دراصل تیسرے گول کے وقت البرٹ بال کو اکیلے ہی گول کیپر کے پاس لے کر جا چکا تھا۔ گول کے لیے اسے فٹ بال کو صرف ہلکا سا پش کرنا تھا، لیکن اس نے گول نہیں کیا بلکہ رونالڈو کو پاس کیا، جس سے رونالڈو نے یہ گول مارا اور اکیڈمی میں ایڈمیشن بھی پایا۔ جب رونالڈو نے اپنے دوست سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، تب البرٹ نے جواب دیا کہ رونالڈو اس سے بہتر فٹ بال کھلاڑی ہے۔ البرٹ اور رونالڈو کی دوستی اس انسیڈنٹ کے بعد اور بھی مضبوط ہو گئی اور وہ آج تک دوست ہیں۔ پہلی مرتبہ صرف 15 پاؤنڈ میں رونالڈو نے کلب کے ساتھ سائن کیا اور یہ کلب پرتگال کے شہر لسبن میں تھا، اور اسی سال رونالڈو کو اپنے گھر کو چھوڑ کر پرتگال کے شہر لسبن میں اکیلا رہنا پڑا۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر رونالڈو کو بہت زیادہ غم ہوا، کیونکہ وہ کبھی اپنے والدین کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب رونالڈو 15 سال کا ہوا تب ان کے والدین کو پتہ چلا کہ رونالڈو کے دل میں کوئی تکلیف ہے۔ جب رونالڈو کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے معائنے کے بعد رونالڈو کو سخت کام اور دوڑ سے منع کر دیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یا تو رونالڈو کے دل کی سرجری کرنی ہوگی اور یا پھر ہمیشہ کے لیے انہیں فٹ بال کھیلنا بند کرنا پڑے گا۔ 24 میں سے 15 گھنٹے کھیل کے میدان میں گزارنے والے رونالڈو کو یہ بالکل بھی منظور نہ تھا۔ اسی وجہ سے اس نے سرجری کو ترجیح دی اور ڈاکٹر سے آپریشن کا کہا۔ اس آپریشن میں جان جانے کا بھی خطرہ تھا، لیکن رونالڈو نے سوچا کہ سرجری میں پھر بھی بچنے کے چانسز ہے،
لیکن اگر میں فٹ بال نہ کھیلوں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے سرجری کو ترجیح دی۔ سرجری سے ریکوری ہونے کے بعد رونالڈو پھر سے فٹ بال کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ اسی دوران ان کی زندگی میں بہت بڑا دکھ آیا جب شراب زیادہ پینے کی وجہ سے ان کی والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس واقعے سے رونالڈو کو بہت غم پہنچا کیونکہ رونالڈو کو سب سے زیادہ پیار اپنے والد سے تھا۔ اسی وجہ سے رونالڈو نے اپنی زندگی میں آج تک شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا کہ اس کی وجہ سے ان کے والد فوت ہوئے تھے۔ ان کے والد اکیلے ہی گھر کا سہارا تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد رونالڈو کے گھر کی حالت بہت خراب ہو گئے تھے۔ ان کی والدہ دوسرے کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اور اسی سے گھر بار کا گزارا چلتا تھا، لیکن رونالڈو نے ان سب پریشانیوں میں اپنے کھیل فٹ بال کو جاری رکھا۔ لگاتار کھیل اور سخت محنت کرنے کی وجہ سے آگے جا کر کرسٹیانو ایک اچھے کھلاڑی کے طور پر ابھرے۔ کرسٹیانو رونالڈو نے اپنا پہلا میچ محض 13 سال کی عمر میں کھیلا۔ اچھا کھیل کھیلنے کی وجہ سے اس گیم سے رونالڈو کو بہت شہرت ملی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ سن 2003 میں 18 سال کی عمر میں رونالڈو کو انگلش فٹ بال ٹیم مانچسٹر یونائیٹڈ نے 17 ملین امریکن ڈالر میں سائن کیا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ جوائن کرنے کے بعد رونالڈو نے ایف اے کپ میں جیتنے کے ساتھ شروعات کی اور پھر لگاتار 3 پریمیئر لیگ ٹائٹلز اور 1 چیمپئن لیگ ٹائٹل اور 1 فیفا ورلڈ کپ بھی اپنی ٹیم کو جتایا۔ سن 2009 میں ریئل میڈرڈ نے کرسٹیانو رونالڈو کو مانچسٹر یونائیٹڈ سے 132 ملین ڈالر دے کے اپنی ٹیم میں شامل کر دیا۔ یہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے تب تک کا سب سے ایکسپینسو ایسوسیشن فٹ بال ٹرانسفر تھا۔ ریئل میڈرڈ کا یہ کانٹریکٹ 2009 سے 2015 تک کا تھا اور اس دوران بھی رونالڈو کا گیم کا لیول اور ان کی شہرت بڑھتی گئی۔ ریئل میڈرڈ میں رہتے ہوئے رونالڈو نے 15 ٹرافیز جیتی، جس میں 4 چیمپئن ٹائٹلز بھی شامل ہیں۔ پھر 2018 میں رونالڈو کو اٹلی کے فٹ بال کلب جوونٹس نے 100 ملین پاؤنڈ میں سائن کیا اور 30 سال سے اوپر کے کھلاڑیوں میں اس وقت تک کا یہ سب سے مہنگا کانٹریکٹ تھا۔ دوستو، رونالڈو نے اپنی زندگی میں بے شمار ٹائٹلز جیتے ہیں۔ 2015 اور 2017 میں رونالڈو سب سے ہائیسٹ پیڈ ایتھلیٹ تھے، لیکن اتنا پیسہ کمانے کے بعد آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ یہ سب پیسہ صرف اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے بلکہ وہ دنیا بھر کے غریبوں اور مسکینوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رونالڈو اکیلے ایک یتیم خانہ بھی چلاتے ہیں جس میں 600 سے زیادہ بچے پرورش پاتے ہیں۔ نومبر 2012 میں رونالڈو نے اپنا گولڈن بوٹ سیل کیا تھا اور وہ 13 کروڑ میں بکا تھا۔ رونالڈو نے اس پیسوں کو غریبوں کے لیے ایک سکول بنانے کے لیے ڈونیٹ کر دیا تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو سگریٹ شراب سے دور رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جسم پر ٹیٹوز صرف اس لیے نہیں بنوائے کیونکہ وہ ایک ریگولر بلڈ ڈونر ہے۔ یہ کمال کا شخص دنیا کا سب سے مہنگا کھلاڑی ہونے کے ساتھ دنیا کے کچھ رئیس لوگوں میں بھی شمار ہوتا ہے، اور اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرسٹیانو رونالڈو اپنے بلین ڈالرز کو کیسے خرچ کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔